السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وقال اللہ تعالی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات کے ضمن میں روزے پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور رمضان شریف کے روزے اور قرآن مجید یہ خاص اعمال ہیں جو دوسرے عشرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ پہلا رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عتق من النار کا ہے۔ تو یہ دوسرے عشرہ میں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ استغفار کی کثرت کا یہاں حکم ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرو، خدا تعالیٰ تمہیں زمینیں آباد کرائے گا، بارشیں دے گا، تمہیں بیٹے بخشے گا۔ اور یہ قرآن کی دوسری آیت میں ہے کہ جب تک تم توبہ استغفار کرتے رہتے ہو، خدا پھر ایسوں پہ عذاب اور سزا نہیں دیتا۔ اس لیے گناہوں کی مغفرت کا یہ عشرہ چل رہا ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد بن اوس کی روایت میں، تمام احادیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک سید الاستغفار ہے، اس کو اگر پڑھا جائے تو صبح پڑھو تو شام سے پہلے وہ بندہ فوت ہو جائے، اور اس کو پورا یقین ہو اللہ کی رحمت مغفرت کا، تو اس کو جنت ملتی ہے۔ اور اگر وہ رات کو جو شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ خدا اس کو جنت میں بھیجے گا کہ اس کے اس کلمات مغفرت پڑھنے پہ بخشش فرما دے گا۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس سید الاستغفار کے کلمات کیا ہیں۔ اس میں ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آخر کے الفاظ کیا ہیں؟ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، جو نعمتیں تیری مجھ پہ ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اس کے جواب میں میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، بے شک تو ہی ہے کہ جو مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہ کلمات اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اس کی اگر موت آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے جنت کا موجب بنیں گے۔ اور باقی علماء کے نزدیک کم سے کم ان کو 1000 سے اوپر 1200 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ بھی پڑھتے رہیں۔ تو اس لیے وہ واقعہ جو امام شافعی کا ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچے تو ایک تندور پہ ایک بندہ مسلسل روٹیاں لگا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پڑھ رہا تھا استغفر اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اس کے کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ تو آگے سے وہ تندور والا جوان کہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہوئی ہے، بس ایک دعا رہتی تھی کہ یا اللہ مجھے امام شافعی سے ملا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسپیشل خدا نے مجھے کہیں سے سفروں سے لوگوں سے نکال کر بچا کر تمہارے پاس پہنچا ہے، تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ استغفار کا بہت بڑا عمل ہے کہ حدیث میں ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو اپنی سواری صحرا میں گم کر چکا ہو اور حیران ہو، پریشان ہو، اور خوف زدگی کے عالم میں وہ گر پڑے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سواری بھی اس کی گم ہو گئی ہے، اور صحرا لک و دک اور سخت گرمی ہے، اور اس کی زبان باہر نکلی پڑتی ہے پیاس کی شدت سے، اور وہ سر رکھ دے کہ میں اب مر ہی جاؤں۔ آنکھ ایک دم کھولے تو دیکھے کہ سواری اس کے پاس آئی کھڑی ہے، اس کے اوپر پانی بھی ہے، اس کے اوپر سب کچھ بھی ہے۔ تو پھر وہ جو الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے واہ خدا تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور اس کو یہ بھول گیا کہ کل میں وہ الٹ کہہ گیا ہے، تو وہ خوشی کی وجہ سے کہتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ خدا تعالیٰ اس بندے کی خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ توبہ استغفار کی طرف پلٹتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے
لاؤ تم نے یہ جان لیا کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے تو سن لو میں ہی بخشنے والا ہوں، تو لاؤ تم زمین سے آسمان تک گناہ لاؤ، لیکن ایک جملہ بول دو، اے خدا میں غلطیاں کر گیا، گناہ کر گیا، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تم معاف کر دے۔ تو خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہاں یا فرشتوں تم گواہ رہ جاؤ کہ میں نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ دیا کریں۔